السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز۔ لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے خرم کھوسہ کو کل کا پولیس نے اٹھا لیا۔ ایک FIR 2 دن پہلے درج ہوئی۔ کیوں اٹھایا گیا وہ تقریر ابھی آپ کو سناتے ہیں خرم کھوسہ کی، سنتے ہیں جی۔ جب یہ بے بس ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا اور ایک ایک ظلم جو انہوں نے بچوں اور عورتوں پہ کیا ہے، ان کے گریبان پکڑ پکڑ کے وہ چیخیں گی، اور اس وقت یہ بے بس ہوں گے اور یہ جہنم رسید کیے جائیں گے، اور جہنم کے اس درجے میں ہوں گے جہاں پہ یہ خود ایک دوسرے کو ملامت کیا کریں گے کہ ہم نے کیوں ایسے بدبخت حکمرانوں کے کہنے کے اوپر یہ ظلم اور جبر اپنے عوام کے اوپر کیا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم 70 کی دہائی میں بھی یہ ظلم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ سختیاں، یہ نرمیاں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہر دور کا یزید کوشش کرتا ہے، لیکن یزید جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو، جو کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی کنٹیمپٹ کر رہا ہے، وہ اس ملک کے جمہور کی کنٹیمپٹ کر رہا ہے، اس ملک کے عوام کی کنٹیمپٹ کر رہا ہے۔ جب ہم نے یہ علم اٹھا ہی لیا ہے اور ہم ہمیشہ حق سچ کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ سختیاں، یہ نرمیاں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ ہر دور کا یزید کوشش کرتا ہے، لیکن یزید یہ بڑا ایک آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کل لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ وہ الفاظ تھے جس کی وجہ سے، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ پولیس والے کو دھمکی دی، کچھ سرکاری کاموں میں مداخلت کی، اور ایک FIR درج کر کے تو جناب ان کو اٹھا لیا گیا۔ دوسرے وکلا کو میسج دیا گیا کہ بندے دے پتر بن جاؤ، ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اگر آئینہ دکھائے گا اور وہ پھر پاکستان میں ہوگا تو میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ بولنا پاکستان میں ناممکن ہے۔ آپ سچ بول نہیں سکتے۔ ان صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی تھی، پولیس والوں کو سمجھایا تھا، ان کی بیوی کو بھی میرا خیال ایک دفعہ گرفتار کیا گیا۔ چھوڑ دیں گے آج یا کل، کون سا ادھر اتنا بڑا مسئلہ ہے، مگر تذلیل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جب آپ آواز اٹھاتے ہیں حق اور سچ کی، عمران خان کیوں جیل میں ہے؟ عمران خان اسی لیے ہے کہ اس نے حق اور سچ کی آواز اٹھائی۔ الیکشن کمیشن کی بات سن لیں، عمران خان کے پیپروں پہ بھی اعتراض لگا کے وہ بھی ریجیکٹ کر دیے گئے۔ PTI کے بے شمار لوگوں کے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے اور وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ کھوسہ صاحب نے ان کو دھمکی لگائی تھی، لطیف کھوسہ صاحب جو خرم کھوسہ صاحب کے والد محترم ہیں، کہ ان سب کے جو کاغذات ہیں وہ میں منظور کرواؤں گا۔ کہاں سے کروائیں گے؟ عدالتوں سے۔ مگر معذرت کے ساتھ کھوسہ صاحب، وہاں بھی یہی چیزیں بیٹھی، یہی لوگ ہیں جو وہاں عدالتوں میں بیٹھے، یہ لمکائیں گے، آگے پیچھے کریں گے، ڈرامے کریں گے، وقت ضائع کریں گے۔ ابھی تک میرے پاس اطلاع نہیں کہ ان کی ضمانت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کوئی قتل کا مقدمہ نہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں قتل کا مقدمہ بنانا بھی کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، FIR ہی درج کرانی کسی کے ذریعے کروا دیں۔ جو لوگ پیپروں پہ اعتراضات کر رہے ہیں، وہ کل ایک صنم جاوید کے کاغذات پہ جو اعتراض کر رہا تھا، اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کس چیز کا اعتراض کر رہا ہے۔ کہتے جی بجلی کا بل نہیں دیا۔ وہ پاکستان میں بل پہلے دیتا کون ہے؟ مجھے یہ بتائیے۔ کوئی امیر آدمی تو دیتا ہی نہیں، ان کے ساتھ تو کوئی صاحب نہیں۔ جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کے کاغذ سب کے منظور کر لیے، آرڈر اوپر سے، اور اوپر سے جو آرڈر آ گیا اسی کے مطابق یہ سب کچھ چل رہا۔ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں بنے ہوئے، ایک تماشا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ وہ محفلیں چل رہی ہیں جس میں ہمارے طاقتور لوگ خوش رہتے ہیں، وہ مزے کی زندگی گزار رہے، اور اسی چکر میں نہ الیکشن کی فکر ہے، نہ ان کو قوم کی فکر ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کی۔ یہ بھی پتہ چلا ہے 5 طاقتور لوگوں نے اربوں روپے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہوئے، اگر ملک کے حالات خراب ہوئے تو وہ چھٹی کر جائیں گے۔ نواز شریف کو لانے سے پہلے اور بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے کہ لکھ پڑھ ہوگی، اگر اس نے کوئی ٹوٹا کی تو پھر اس کو بتایا گیا کہ عمران خان جیسا تمہارا اشر ہوگا، جیسے ہم کہیں گے اسی طرح تم نے کرنا۔ وہ تمام کام آپ نے کرنے ہیں جس طرح ہم اوپر سے آرڈر دیں گے، اور ہمارے آقا اوپر بیٹھے ہوئے وہ ہمیں آرڈر دیں۔ حق اور سچ کے لیے آپ آواز اٹھائیں، آپ کا چینل بند کر دیا جائے۔ ہمارے چینل کے متعلق
بے شمار ای میلیں اس وقت جا رہی، مشکلات کا شکار ہے، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ یہ ہے کہ عادت ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی پہلی دفعہ ایسے مسائل نہیں بننے، پہلے بھی بنے ہوئے، جب بار بار اس طرح کے مسئلے بنتے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے کوشش پہلے بھی کی کہ چینل بند کروا دیا جائے۔ میں یوٹیوب کی ٹیم سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ انہیں انکوائری کرنی چاہیے، پہلے ملک کے حالات دیکھنے چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ سچ کون بول رہا ہے۔ اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو میرا خیال ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میرے علم میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ پوری ٹیم لگی ہوئی ہے 9 Brothers TV انٹرنیشنل کے اوپر، حملے ہو رہے ہیں اور کئی طریقے کے ساتھ۔ ناظرین، یہ مکمل طور پر ایک مافیا ہے۔ انہوں نے مختلف اپنے بندے جو ہیں وہ تقسیم کیے ہوئے ہیں، کس نے گلو باٹا رول ادا کرنا ہے، کس نے کس کو اٹھانا ہے، کس نے یوٹیوب والوں کو ای میلیں جعلی ڈالنی ہے، 2 نمبر ای میلیں لکھنی ہے، اور کس نے ٹک ٹاک کے جو وہاں پہ ٹک ٹاک چلا رہے ہیں ان کو کس طرح ای میلیں لکھنی ہے۔ مکمل طور پر یہ ہزاروں لوگ اس وقت اس کام پہ لگے ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان پہ جتنا خرچہ ہو رہا ہے، کاش قوم پہ خرچہ کیا جاتا ہے، فری میں وہ نہیں کر رہے، سب کو پیسے دیے جا رہے کہ آپ نے یہ سارا دن کام کرنا، آپ کی یہ ڈیوٹی، آپ کی یہ ڈیوٹی، ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ تو مجھے کئی دفعہ ہنسی بھی آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس بندے نے ناکامی دیکھی ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کامیاب اوپر بھی جاتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو ہم نے تو ہر طرح کے حالات دیکھے ہوئے اپنے چینل پہ، کئی دفعہ کئی طاقتور لوگوں نے بھی ہمارے چینل کے متعلق یوٹیوب کو لکھا اور بڑا کچھ ہوا، لیکن پھر بھی چل رہا ہے۔ چلو جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں تک ہمارا میسج سچ اور حق کا چل رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں تک پہنچے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر پہلے کوئی 3 لاکھ لوگ ایک ویڈیو ہماری دیکھ رہے تھے، آپ اگر ہزاروں میں آ گئی ہے تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، 100 میں بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھ تو رہے ہیں نا۔ ایک پروگرام میں نے کیا تھا جس میں میں نے ان کے جو حالات ہیں، جو ان کے کام ہے، اس سے پردہ اٹھایا تھا۔ وہ کو 3.5 لاکھ سے اوپر لوگوں نے میرا پروگرام دیکھا تھا۔ اس کے بعد یہ ٹیم جناب مکمل طور پر ہمارے چینل پہ حملے کر رہی ہے اور رات دن لگے ہوئے، لیکن دیکھتے ہیں کہاں تک جائیں گے یہ، اور ہم بھی صبر کے ساتھ آرام کے ساتھ لگے رہیں گے۔ جناب یہ کھوسا صاحب کے بیٹے کافی جذباتی ہیں، ہمارے جو وکلاء ہیں ان کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے، بڑی احتیاط کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ لوگ تو اسی تلاش میں کیونکہ ملے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاتھ ہولہ رکھنا چاہیے۔ ابھی انتخابات تک بڑا کچھ ہوگا، پھر انتخابات کے بعد بھی بڑا کچھ ہوگا، پھر لوگوں کو اٹھایا جائے گا، لوگوں کو ننگا کیا جائے گا۔ آج جمشید دستی کا بھی پروگرام صبح آپ دیکھ لیا، اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے نزدیک کسی کی عزت کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے نزدیک کہ ان کی عورتوں کی عزت ہے، ان کے لوگوں کی عزت ہے، اور کسی کی عزت نہیں، اور کوئی وہاں پہ جو عوام رہتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں۔ مریم کی عزت ہے بس، کوئی ایک عورت ہے وہاں پہ، وہی ہوگی ظاہر جو ان کو خوش کرتی ہے۔ تو جناب جو کچھ ہے یہ کوئی ہو رہا ہے وہاں پہ، جعلی FIR، جعلی سسٹم چلایا جا رہا ہے۔ زیادہ دیر انتظار نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، ایک دن آئے گا کہ قوم کو ہوش آ جائے گی، اور پھر جب قوم یہ سوچ لیتی، جس طرح ہم نے سوچا ہوا کہ اگر بند بھی ہو جائے چینل تو کوئی پرابلم نہیں، جب یہ قوم سوچ لیتی ہے کہ چلو جی زیادہ سے زیادہ ہمیں مار ہی دیں گے نا، اور وہ کہتے ہیں جب صبر کرنے والے کو صبر آ جائے نا تو جو تکلیف دے رہا تھا اس کی اوقات ایک آنے کی نہیں رہتی۔ یہ صحیح بات ہے، کیونکہ وہ صبر کر لیتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے کہ اب جو اس نے کرنا کر لے یار ایک دفعہ۔ تو یہ حالات جب قوم کے بن جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ سری لنکا جیسے حالات ہوتے ہیں یا ایران جیسے حالات ہوتے ہیں، کون سے حالات ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ اس چیز سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارا حال کہیں صدام جیسا نہ کر دے، وہ طاقتور ملک بھی پیچھے بیٹھے ہوئے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک مجھے نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کی اتنی جلدی حالات ٹھیک ہو۔ حافظ صاحب کو ایک دھمکی دی گئی، وہ حافظ صاحب آپ سمجھ گئے ہوں گے،
تھوڑی دیر بعد وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو، وہ بھی ایک وکیل صاحب ہے. سبسکرائب کریں، جڑے رہے میرے ساتھ.